پچھلے چند سالوں میں کون لوگ ان مقدمات کو بنانے کے ذمہ دار تھے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج باعزت بری کیا ہے، اور جو بدترین کردار کشی میاں شہباز شریف صاحب کی، پورے شریف خاندان کی، اور اس کیس میں خصوصی طور پہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی جو کی گئی، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کیس اس وقت بنایا گیا ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا، 16 ارب روپیہ الیج کیا گیا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے 16 ارب روپیہ اکاؤنٹوں میں آیا ہے، اور جب 16 ارب کی بات کی جاتی تھی تو دو نام بڑے شوق سے لیے جاتے تھے۔ آپ نے یہ سنے ہوں گے، مقصود چپڑاسی کا اور مشتاق چینی کا، اور کہا جاتا تھا کہ اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کے مین کردار مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی ہیں، اور باقاعدہ ڈرائنگز کر کے، چہرے بنا کے، ایروز بنا کے بتایا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ ایک صاحب جو یہ تمام کیسز بنانے میں پیش تھے اور سب سے آگے تھے، آج وہ کہیں نظر نہیں آتے، اور میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب، آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور آپ عوام کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ان اربوں روپے کے جو آپ نے الزامات لگائے تھے، آج اس میں ثبوت کہاں چلے گئے؟ اور اگر آپ کے پاس ثبوت پیش کرنے کو نہیں تھے تو پھر قوم کا وقت اور پیسہ کیوں کر ضائع کیا گیا؟ اور جس طریقے سے یہ کیس بنائے گئے، یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے۔ انہی الزامات میں، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے جو الزامات لگائے گئے تھے، اس میں ابھی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل تھے جب ایف آئی اے کا یہ کیس بے بنیاد کیس بنایا گیا۔ اور جب یہ ایف آئی اے کا کیس بنایا گیا تو اس ایف آئی اے کے کیس میں سوال نامہ تب بھجوایا گیا جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، اور ایف آئی اے کی ٹیم ان سے تفتیش کرنے کوٹ لکھپت جیل گئی، اور کوٹ لکھپت جیل میں نہ صرف تفتیش کی بلکہ وہ سوال نامہ بھی بھیجا کہ یہ آپ پر الزامات ہیں۔ اب جب یہ 16 ارب روپے کے الزامات لگائے گئے اور کہا گیا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے، یہ خدا نخواستہ کمیشن سے کمایا گیا پیسہ ہے، یہ کک بیکس کا پیسہ ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب اور سلیمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹوں میں آیا ہے، تو یہ کیس سب سے پہلے بینکنگ کورٹ میں گیا، اور بینکنگ کورٹ میں پہلے ہی 4 ماہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پروسیکیوشن کے پاس ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے نہ کوئی شواہد ہیں، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے۔ اور جب شہزاد اکبر کو اور عمران خان صاحب کو یہ نظر آیا کہ وہ کیس ان کی منشا کے مطابق نہیں چل رہا، انہوں نے بینکنگ کورٹ کے ان جج صاحب کی جورسڈکشن کو چیلنج کر دیا اور ان کے دائرہ اختیار پر سوالات اٹھانے شروع کر دیے، اور کہا کہ یہ کیس ان جج صاحب کو نہیں سننا چاہیے، بینکنگ کی کورٹ کو یہ کیس اس لیے نہیں سننا چاہیے کیونکہ بینکنگ کورٹ یہ کیس سننے کی مجاز نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں کی گئیں تو اس کے بعد جج صاحب نے پروسیکیوشن کو یہ کہا کہ اگر آپ کو میرا دائرہ اختیار قابل قبول نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیس سننے کا مجاز نہیں ہوں، تو آپ پھر اس کیس میں سے جو بینکنگ اوفینسز لگائے گئے ہیں
اور جو بینکرز کے حوالے سے اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، آپ کو وہ تمام شکیں اس کیس میں سے ہٹانی ہوں گی۔ 4 ماہ کے بعد یہ کیس ٹرانسفر کیا گیا سینٹرل اسپیشل جج کے پاس، جنہوں نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ان 4 ماہ میں ٹرائل کے دوران جج صاحب نے متعدد بار یہ استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ چلان جمع کیوں نہیں کرایا جا رہا، اور کیا ثبوت ہے منی لانڈرنگ کے، اور اس 16 ارب روپے کے حوالے سے ایف آئی اے کا کیا کیس ہے۔ تقریباً 3.5 ماہ ایف آئی اے اور اس کے پروسیکیوٹرز کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور اس میں متعدد بار شہزاد اکبر صاحب لاہور آ کے ایف آئی اے کی بلڈنگ میں باقاعدہ بطور مشیر احتساب وہ باقاعدہ ایف آئی اے کی لاہور کے دفتر میں موجود رہتے تھے۔ کئی گھنٹے وہ وہاں پہ خود ان کیسز کو بنانے میں، ان کو آگے چلانے کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے تھے۔ تو پھر مجبوراً جو ہے وہ چلان جمع کرا کے یہ کہا گیا کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد چلان بھی 1 سال کے بعد جمع ہوا۔ جب تیسری چوتھی پیچی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس تفتیش کے اندر کیا پیش رفت ہے، تو تفتیشی ٹیم نے بتایا کہ ہم نے صرف 1 سطر لکھی ہے اب تک پچھلے کئی مہینوں میں۔ تو چلان خاک جمع ہونا تھا، اور جب چلان جمع کرایا گیا 1 سال کے بعد، اور وہ بھی جج صاحب نے متعدد بار پروسیکیوشن کو اس بات پہ اصرار کیا کہ چلان فوری طور پہ جمع کرایا جائے، ورنہ اس کیس کو آگے چلانا مشکل ہو جائے گا۔ چلان جمع ہونے کے بعد جب دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بینکنگ کوڈ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، تو یہ کیس اسپیشل سینٹرل جج کے پاس آیا، اور پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اس کا ٹرائل چل رہا تھا۔ تو پروسیکیوشن آ کر بیانات دیتی تھی، اور شہزاد اکبر صاحب بار پریس کانفرنس کرتے تھے کہ یہ ہے مقصود چپڑاسی، یہ ہے مشتاق چینی، اور ان لوگوں نے اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز کیے ہیں، اور مجموعی طور پہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ مشیر احتساب، سابق مشیر احتساب کس ملک میں قیام پذیر ہیں، اور کیا وہ آ کے جواب دینا پسند کریں گے کہ جو انہوں نے کئی گھنٹے ایف آئی اے کے دفتر میں لگائے، پہلے بینکنگ کورٹ میں کیس جمع کرایا، تفتیش میں پیش رفت نہیں ہوئی، تفتیش میں پیش رفت نہ ہونے کی بنا پہ چلان جمع نہیں ہو سکا، اور جب چلان جلد بازی میں جمع کرایا، ساتھ ہی جج صاحب کے اختیار کو چیلنج کر دیا، اور ضد کر کے، باقاعدہ اصرار کر کے جس عدالت نے آج فیصلہ دیا ہے یہاں کیس کو لگوایا گیا، کیونکہ وہاں پہ ان کو امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیس کسی طرف لگے گا یا ان کی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں گے۔ تو جو یہ ساری ترجمانوں کی فوج ظفر موج تھی، جو دن رات ایک ہی راگ الاپتی تھی، منی لانڈرنگ 16 ارب، منی لانڈرنگ 16 ارب، مقصود چپڑاسی مشتاق چینی، مقصود چپڑاسی مشتاق چینی، جب ہم کہتے تھے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، اور یہ اربوں کی بات کرتے ہیں، الزام ہی کچھ کروڑوں کا لگایا گیا تھا، وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا، تو تب ہماری بات کو کہا جاتا تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے بھی پچھلے 4 سال کچہریوں میں، عدالتوں میں گزارے ہیں، میں تو عینی شاہد ہوں ان تمام معاملات کا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو آرم ٹویسٹنگ کر کے، جو شہزاد اکبر کو آگے لگا کے یہ کیسز بنائے تھے، کیا عمران نیازی صاحب اس کا جواب دینا پسند کریں گے کہ جو قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا، کروڑوں روپیہ اس تفتیش میں لگایا گیا؟ آپ ایک شخص پہلے کہہ تھے جیل میں اسے تفتیش کرنے چلی گئی ایف آئی اے کی ٹیم، شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں تفتیش ہوئی، سوال نامہ دیا گیا،
حمزہ شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں تفتیش ہوئی، وہاں بھی سوال نامہ دیا گیا، متعدد بار ایف آئی اے کے دفتر طلب کیا گیا، اور ایک ایک سوال کا جواب بالکل ٹھیک طریقے سے دیا گیا۔ وہ دن بھی یاد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جب ایف آئی اے کے دفتر بلا کے اونچی آواز میں بات کر کے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ دن بھی ہمیں یاد ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی کک بیک نہیں، اور کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو ہم اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے، مگر بات یہ ہے کہ جو سیاسی انتقام احتساب کے نام پہ کیا گیا، وہ ہمارا وقت ہمیں واپس لا کر کون دے گا؟ شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز کا وہ وقت واپس کون لائے گا کہ جب ان کو پیشیوں پر بلایا جاتا تھا، دفتروں میں طلب کیا جاتا تھا، کئی سو پیشیاں بھگتی ہیں، تو آج کوئی ثابت کرے کہ وہ 16 ارب روپیہ کہاں گیا ہے؟ کیا وہ 16 ارب تھا؟ کیا وہ کرپشن تھی؟ کیا وہ 16 ارب کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے اور بڑھا چڑھا کے اس چیز کو پیش کیا گیا، آج کوئی جواب دینے والا ہے؟ اور وہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا، نہ وہ قوم کا وقت اور پیسہ جو ضائع کیا نہ وہ واپس آ سکتا ہے، مگر ہم نے ہمت حوصلے کے ساتھ ان انتقامی کارروائیوں کو برداشت کیا، پیشیاں بھگتیں، پورا ٹرائل کا پروسیس بھگتا، مگر کبھی اف نہیں کی، ہمیشہ ایک ڈگنیفائڈ سٹانس کے ساتھ عوام کے سامنے اپنے مقدمے کو رکھا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ تو یہ تفتیشی ٹیم جو تھی اور جو شہزاد اکبر صاحب عمران خان کے کہنے پہ کر رہے تھے اور ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنا رہے تھے، جس میں چلان کی تاخیر میں نے آپ کو بتا دی، چلان کی تاخیر کے علاوہ جج اور عدالت تبدیل کر دی گئی، مگر آپ دنیا کی کسی عدالت میں اس کیس کو لے جاتے، اس میں نکلنا کچھ نہیں تھا، کیونکہ کوئی نہ ثبوت ہیں، نہ شواہد ہیں، نہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے۔ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس پر مزید روشنی ڈالی جائے گی، مگر آج عمران نیازی اور اس کے حواریوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی سیاست اس چیز کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ ان لوگوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو آج عمران نیازی صاحب کا بیانیہ دفن ہو چکا، جھوٹا احتساب کا نعرہ اپنی موت مر گیا، اور جو الزام تراشی بہتان کی سیاست کو فروغ دیا تھا، اس میں سے آج ندامت، ذلت اور شرمساری کے علاوہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں کو کچھ نہیں بچا۔ آج کے بعد 100 دفعہ عمران نیازی سوچے کسی کو چور ڈاکو کہتے ہوئے، کیونکہ اپنے کیسوں میں ضمانتیں لیتا پھرتا ہے اور اربوں روپے کی کرپشن ہے، اور دوسروں کی جو 100 پیشیاں جن کو بھگتنی پڑی، جن کو کیسز میں ٹرائل میں آ کے روز عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا، وہ آج بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ عمران نیازی آپ کو جواب دینا ہوگا، شہزاد اکبر کو بھی واپس آ کر جواب دینا ہوگا کہ یہ جو بریت آج ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج بے گناہی کا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آرڈر آیا ہے بے گناہی کا، اس میں اب عمران نیازی صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ اور عدالت چینج کرنے کے بعد، جج چینج کرنے کے بعد، اور معاملے کو تاخیر کا شکار کرنے کے بعد جب نکلا کچھ نہیں، تو یہ آج عمران نیازی قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ جو قوم کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا، اور آپ سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہے، اس فراڈ کے ذریعے جو انتقام لیا گیا، آج اس میں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، باعزت بری کیا ہے، اور باقی بھی جو کیسز ہیں
اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہی الزامات لگائے گئے تھے، نکلے گا کچھ نہیں، اور عمران نیازی کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، اور مزید اس کو چور ڈاکو کا بیانیہ اس کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اب اس کے گھیرا تنگ ہے، اور عمران نیازی کے احتساب کے دن آ رہے ہیں، اس کے گرد شکنجہ تنگ ہوگا، اور اس کو قوم کی جو اس نے دولت لوٹی ہے وہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ بہت شکریہ۔